پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی ڈرامے باز شخصیت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام ہے اس کا شہباز شریف۔ عوام اسے جو ہے وہ شو باز کہتی ہے کیونکہ اس کی شو بازیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پاکستان کا دوسری مرتبہ زور زبردستی سلیکٹ ہونے والا وزیر اعظم۔ پیارے پاکستانیوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ذلیل ہونے کے لیے وزیر اعظم بنا ہے، گالیاں کھانے کے لیے جو ہے یہ بندہ وزیر اعظم بنا ہے۔ ایون اب تو جو اس کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے صحافی ہیں، جو ان کی تعریفیں کرتے تھے اور پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے جو ہے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اپنے پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اوپر سے عوام نے بھی جو ہے وہ گندی جو ہے وہ گالیاں اس کو نکالنا شروع کر دی ہیں۔ وہ نجم سیٹھی نے جو ہے وہ بالکل صحیح کہا تھا، وہ جو چڑی بابا ٹی وی پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ صرف ایک جو ہے وہ ٹیلی فون کال کی مار ہے یہ بندہ۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اب صرف آپ کہہ لیں کہ فوتکیوں کے لیے رہ گیا یہ، اور یا کہیں اگر کوئی شادی وادی آئی تو یہ شادی اٹینڈ کرنے جائے گا، اتنا ایک صرف اس بندے کا اختیار ہے۔ کیونکہ جو صوبے ہیں، ایک صوبہ مریم لے گئی، ایک پی ٹی آئی والے لے گئے، ایک زرداری لے گیا، پیچھے بلوچستان رہ گیا۔ وہ بلوچستان کی ویسے جو ہے وہ کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، وہاں کی 15-16 سیٹیں جو ہے وہ ٹوٹل ہیں ویسے بھی۔ پیچھے اسلام آباد رہ گیا تھا جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں بھی وہ بڑے لوگوں نے جو پاور والے ہیں انہوں نے وہاں پہ محسن نقوی کو لگا دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیا۔ یہ فری میں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس نے صرف فوتکیوں پہ جانا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس نے صرف شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہی مہنگائی ہوگی، عوام کو تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ جو گالیاں ہیں نا وہ شہباز شریف کو پڑھنی ہیں، اور حالانکہ اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود گالیاں جو ہے وہ اسی کو پڑھنی ہیں۔ تو یہ اتنا لالچی آدمی اور بے شرم آدمی ہے، پتہ ہونے کے باوجود کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری چلنی نہیں ہے، پھر بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو چند ایک کلپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کامران شاہد کے حوالے سے۔ کامران شاہد بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کلاس لینے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ خود آپ سن لیں، یہ کامران شاہد جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف، کیونکہ اگر ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف، اس کو کوئی اصول ہی نہیں ہے، اور وہ اتنا ویک پرائم منسٹر ہے تو وہ اس ملک کو چیلنج سے نہیں نکال سکتا، اتنا ویک۔ ہمارے اور آپ کے پرائم منسٹر نے سینیٹر صاحب ٹیم اپنی بنائی، نہ ان کی پوسٹنگ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی سے ہے، نہ وہ ارسا کا چیئرمین لگا سکتے ہیں، تو وہ کس چیز کے پرائم منسٹر ہے؟ آپ کی تو اپنی پارٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یہ۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا وہ کامران شاہد کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ ویک پرائم منسٹر ہے، اتنا کمزور پرائم منسٹر ہے کہ یہ اس ملک کو، یہ جو چیلنجز درپیش ہیں اس ملک کو، ان چیلنجز میں سے یہ شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کو نہیں نکال سکتا۔ یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کسی کھاتے کا یہ بندہ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اور ان کی اپنی پارٹی کا بندہ تو آپ کہہ لیں کہ اس نے جو ہے وہ شلوار اتار کے اس کے کندھے پہ رکھ دی ہے۔ یہ سنیں یہ میاں جاوید لطیف اس شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ حالت یہ ہو کہ آپ اپنی ٹیم بھی نہ بنا سکیں پرفارم کرنے کے لیے، پوسٹنگ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے، تو پھر مجھے اندیشہ ہے، اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو۔ میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ 18 ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا، آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں، نہ پوسٹنگ ٹرانسفر میاں صاحب کی ٹیم میاں شہباز شریف نے خود نہیں بنائی۔ آپ سے کہا جائے آپ پرفارم کریں۔ سر میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنا سکتے، وہ خود نہیں بنائیں گے۔ چلیں اپنی ہوگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا جاوید لطیف کو بھی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی حالات یہ ہیں کہ یہ بندہ جو شہباز شریف ہے اپنی ٹیم تک نہیں بنا سکتا، یعنی کہ شہباز شریف کی جو کابینہ ہے وہ اس شہباز شریف نے خود نہیں بنائی، بلکہ اس کو جو ہے وہ بنا کے دی گئی ہے۔ اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، یہ پوسٹنگ نہیں کر سکتا، یہ ٹرانسفر وغیرہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پہلے یہ جس طرح 18 ماہ کی حکومت اس کو دی گئی تھی، یہ بالکل جو ہے وہ بے اختیار تھا، اس کے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار ہی نہیں تھا، نتیجے تو دوسرے لوگ بناتے تھے، یہ فری میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا۔ اور آپ خود دیکھیں جو 18 مہینے رہے اس شہباز شریف کے، بقول ان کے پارٹی کے اس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، تو آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ گالیاں کس کو پڑی اور سیاسی طور پہ نقصان کس کو ہوا؟ نون لیگ کو اور شہباز شریف کو۔
شہباز شریف کے پلے بھی کچھ نہیں تھا اور نقصان بھی سارا جو ہے وہ شہباز شریف نے جو ہے وہ اٹھایا. تو کیا فائدہ ہوا ایسے جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کا جس میں جو ہے وہ گالیاں بھی ان کو پڑیں اور آپ کے جو ہے وہ پلے بھی کچھ نہ. اور ابھی پھر اتنا بے شرم آدمی ہے کہ دوسری مرتبہ پھر اسی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا. صرف ایک ٹیلی فون کی جو ہے یہ مار ہے. فون اس کو ایک اوپر سے آنا اور اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ تھر تھر کامنی شروع ہو جانی ہے. پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وزیر اعظم کی کرسی پہ جو ہے وہ جا کے بیٹھ گیا. تو یہ اس طرح جو ہے وہ اس کے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بزرگ خاتون کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. گزارش میری یہی ہوگی اگر کوئی خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے بہن بیٹی تو وہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بند کر دے, کچھ اور دیکھنا شروع کر دے, کیونکہ اس خاتون نے جو زبان یوز کی ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی جو ہے وہ خاتون اس کو سنے. تو یہ آپ خود سن لیں یہ خاتون کیا فرما رہی ہیں شہباز شریف کے بارے میں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وزیر اعظم ہے بھائی تے تو اپنے گھر ہے, اسی غریب ہاں تے اپنے گھر ہاں. جب تو ساری زندگی نہیں دیتا تے اسی کھا دن مزدوریاں کر کے اپنے بچے پال لین پڑھائیں لکھائیں نو. تیرے گھروں نہیں منگیا, تیری چھنگیڑ نہیں پھرولی تے اے آٹا جڑا تو اپنی چھتے پا اپنی راندے کھپے پا ایو جے آٹا سن نہیں چاہیدا. سن عزت دی ضرورت ہے. اسی کنک وڈ لینے ہاں, برتن دھو لینے ہاں. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سن لیا, سمجھ آپ گئے ہوں گے, مجھے مزید جو ہے وہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی آٹے والا معاملہ. اور جیسے میں نے کہا کہ کام دوسروں نے کرنے ہیں, کارروائیاں دوسروں نے ڈالنی ہیں, گالیاں شہباز شریف کو پڑھنی ہیں. ابھی آٹے والا آپ کو پتہ جی جو چل رہا تھا آٹا, ان لوگوں نے آٹے کے تھیلے دھونے شروع کیے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ ذلیل کرنا شروع کیا ہے. تو اس پہ خاتون جو ہے وہ کافی غصہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہمیں عزت کی ضرورت ہے, ہمیں اس آٹے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اگر تو آٹا نہیں دے رہا تھا تو کیا ہم بھوکے مر رہے تھے؟ ہم پہلے بھی جو ہے وہ روٹی کھا رہے تھے. اگر دینا ہے تو عزت کے ساتھ دے, ورنہ اس آٹے کو جو ہے نا اپنے بیٹی کے جو ہے وہاں پہ ڈال دے, اس کے رائٹ پہ ڈال دے, اس کے لیفٹ پہ ڈال دے. میں وہ لفظ نہیں یوز کر سکتا جو اس عورت نے یوز کیا ہے. اس کا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بیٹی کے وہیں پہ یہ آٹا گھسیڑ دے. دینا ہے تو عزت کے ساتھ دے, ورنہ وہاں گھسیڑ دے. تو وڈا آیا تھے وزیر اعظم. تو یہ پیارے پاکستانیوں شہباز شریف کی عزت ہے. یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ذلیل ہو رہا ہے, یہ اپنے جو ان کے صافی ان کے سپورٹرز تھے یہ ان سے ذلیل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین ہیں یہ ان سے ذلیل ہو رہا ہے. اور یہ صاحب ایسے ہیں پھر بھی جو ہے وہ عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیم تک بنانے کی اوقات نہیں ہے, ایک پوسٹنگ اور ٹرانسفر تک کرنے کی اوقات نہیں ہے. جناب ہیں اس وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف صاحب تے پلے ساڑھے کچھ بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.